قدرت اللہ شہاب صاحب وہ لکھتے ہیں شہاب نامہ میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں جاب کرتا تھا، نوکری، اور ایک گاؤں سے گزر کے میں جاتا تھا جہاں پہ وہ نوکری کرتے تھے۔ ایک گاؤں آتا تھا راستے میں، اس سے گزر کے آگے شہر میں جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک روز میں گزرا اس گاؤں سے تو اس گاؤں کا کوئی بزرگ فوت ہو گیا تھا، کوئی بابا تھا پرانا بزرگ، وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ المیہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں گزرا تو دیکھا اس گاؤں میں لوگ جمع تھے، میت پڑی تھی جنازے کے لیے، مگر پورے گاؤں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا۔ میں گزرا تو سوٹ بوٹ پہنا تھا، جاب پہ جا رہا تھا اور میری ترقی ہوئی تھی، لیٹر آیا تھا، وہ میری جیب میں تھا، ترقی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں اس گاؤں سے گزر کے جانے لگا تو لوگوں نے مجھے دیکھا، سوٹ بوٹ پہنے تھے اعلیٰ، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا باؤ جی آپ کو جنازہ پڑھانا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا بھی ہاں، اگر تمہیں کوئی پڑھانے والا میسر نہیں تو میں پڑھا سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے آگے کر دیا، میں نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ انہیں جنازہ نہیں آتا تو دفن کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا، چلو میں اس کو دفن بھی کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قبر کھودی گئی، میں آگے بڑھا، اس میت کو قبر میں اتارا، لحد میں نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھر جیسے قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے میں اسی طرح میت کو لٹانے لگا، اس کا رخ قبلے کی طرف کیا۔ کہتے ہیں وہ اسی اتارنے کے دوران اور اس کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے دوران میری سامنے جیب میں وہ میری ترقی کا لیٹر تھا، وہ خط، وہ قبر میں گرا میری آنکھوں کے سامنے، مجھے نظر آیا کہ گرا ہے۔ میں نے کہا چلو اس کو درست کر لوں، کفن وغیرہ اس کا رخ قبلے کی طرف کر لوں، وہ کفن چہرے سے کھول دوں، ہٹا دوں، اس کے بعد یہ اٹھا لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اسی طرح یہ افعال کرتے کرتے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی لیٹر نکالنے کی، سو وہ میں نکال نہیں سکا۔ اسی طرح مٹی ڈال دی، سلیبیں رکھی، مٹی ڈال دی، قبر بند کر دی۔ کہتے ہیں اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں چلا گیا اپنی آفس میں جہاں پہ جاب کرتا تھا۔ وہاں پہ پہنچا تو میں نے جا کے کہا بھی میری ترقی ہو گئی ہے۔ آگے سے وہ اعلیٰ جو عہدیدار تھے اور افسر تھے وہ کہنے لگے بھی پہلے ہمیں خط دکھاؤ، ترقی کا لیٹر دکھاؤ، اس کے بعد پھر تمہاری ترقی پہ دستخط کریں گے، سگنیچر ہوں گے۔ تو اسے جب یہ خط کا سنا، کہتے اب مجھے یاد آیا کہ یہ تو خط تو وہیں پہ قبر میں رہ گیا ہے۔ میں نے انہیں کافی سمجھایا، یہ سارا واقعہ سنایا کہ یوں میں گاؤں سے گزر رہا تھا تو ایک بابا فوت ہوا تھا، یہ سارا واقعہ میں نے بیان کیا، مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو خط دیکھ کے اسی پہ دستخط کریں گے پھر تمہاری ترقی ہوگی، بصورت دیگر نہیں۔ کہتے ہیں میں واپس آیا، تلاش کرتا اسی گاؤں میں نے تلاش کیا کہ کن کا بابا تھا وہ بزرگ جو فوت ہوا تھا۔ میں وہ رسا کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میرے لیے وہ لیٹر ضروری ہے، میرے کیریئر کا سوال ہے، میری ترقی تھی اس میں، میری زندگی ہے اس میں۔ وہ لوگ کسی صورت نہ مانے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بابے کی قبر نہیں کھولنے دیں گے، اس بزرگ کی قبر نہیں کھولنے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کئی ترلے منتیں کی، بالآخر اس بات پہ المختصر میں نے راضی کیا کہ قبر کو کھولوں گا بھی میں اور بند بھی میں کروں گا، تم بے شک نہ آؤ ساتھ، میں کھولوں گا بھی، اپنا لیٹر نکال کے بند بھی کر دوں گا۔ اس بات پہ وہ لوگ راضی ہو گئے، بالآخر انہوں نے کہا چلو کھول لو جا کے۔ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کے اس قبر کو کھولا۔ کہتے ہیں کہ میری جیسے ہی سلیب اٹھائی، حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ قبر گلاب کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی، اس بزرگ کی قبر گلاب کی پتیوں سے بھری تھی اور عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے وہ لکھتے ہیں 2 گھنٹے پہلے جس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی تھی، ایک پتی بھی نہیں ڈالی۔ میں حیران تھا کہ یہ پتیاں گلاب کی آئیں کہاں سے ہیں اور اس کی قبر خوشبوؤں کے ساتھ معطر کیسے ہو گئی۔ کہتے ابھی اسی سوچ میں تھا، اندر سے بابے نے لیٹر پکڑ کے ہاتھ نکال کے یوں میرے ہاتھ میں لیٹر تھما دیا۔ اس میت کو جسے اپنے ہاتھوں سے دفنا کے گیا ہوں، اس نے یوں ہاتھ آگے کیا اور کہا یہ لے اپنا لیٹر۔ مجھے اس نے ہاتھ قبر سے نکال کے میرے ہاتھ میں لیٹر پکڑایا، میں نے وہ لیٹر لیا، حیرت میں گم تھا۔ قبر پہ اسی طرح سلیب رکھی، مٹی ڈالی اور اس کے گھر میں آ گیا۔ میں نے آ کے کہا کہ تمہارا بابا کیا کام کرتا تھا اتنا نیک، اس کا عمل کوئی مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھی یہ تو ہم جیسا تھا، جیسے ہمیں آپ نے دیکھا جنازہ تک نہیں آتا، اسی طرح الف بے جیم بھی نہیں آتی تھی اسے،
ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا، ہم جیسا عام گناہ گار تھا۔ اس نے کہا نہیں کوئی خاص عمل بتاؤ۔ اس نے بتایا میں قبر میں جو احوال دیکھ کے آیا ہوں، کوئی خاص عمل اس کا مجھے بتاؤ۔ اس کے بیٹوں نے کہا ایک عمل ہے جو ہم زندگی بھر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اپنے والد کا دیکھتے رہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہم نے دیکھا ایک صبح بھی ایسی نہیں گزری، اسے الف بے جیم بھی نہیں آتی تھی، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، ایک دن سکول اور مدرسہ میں نہیں گیا تھا، مگر ایک صبح ایسی نہیں دیکھی ہم نے اس کی زندگی میں جس صبح فجر پڑھ کے یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا مگر کھولتا تھا، قرآن کو کھولتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، کھول کے چومتا تھا اور کہتا تھا اللہ تیرا کلام ہے یہ، اسے چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا اور کہتا تھا، اس کی سطروں پہ انگلی رکھتا تھا اور انگلی رکھ کے کہتا تھا مولا مجھے پتا تو نہیں تو نے کہا کیا ہے مگر میں ایمان سے کہتا ہوں جو کہا سچ کہا ہے۔ بس یہی معمول تھا اس کا، ہر روز اس قرآن کو پڑھتا تھا، اٹھاتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، بس انگلی رکھ کے کہتا تھا مولا تو نے جو کہا سچ کہا ہے۔ اس نے کہا بس یہی عمل ہے اس کا کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اس کا قبر کو اللہ نے روشن اور منور کیا ہے۔ سو حاضرین محترم پیغام یہی ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا، جب اس کی زیارت پڑھنا نہ آتا ہو، کوئی صرف اس کی زیارت کر لے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کتنی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ۔ میں بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، جو آیات میں نے 2 پڑھی اس کا ترجمہ صرف سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کے لیے فرمایا، یہودیوں کے لیے فرمایا لیسو سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب برابر